ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ایسے آتے ہیں، میلاد کا آپ نے ذکر تو کیا، کیا قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے یا نہیں؟ لیکن بظاہر اگر دیکھے گا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں، یہاں سے کاٹے کہ کوہنی سے کاٹے، یہ پورا کہاں سے بولتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے۔ کیوں نہ ایسا نہیں ہو کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ مرحبا congratulations congratulations 1500 year of celebration. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلسلے میں بہت ہی پیاری باتیں اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات بھی جانیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی عام بندہ جو ہوتا ہے شک میں آ جاتا ہے کہ میں کیا میلاد مصطفیٰ مناؤں یا نہ مناؤں، کیا یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہترین عالم دین مولانا ہشام الدین مدنی موجود ہیں، ان سے ہم کو سوالات کر ان کے جوابات بھی حاصل کریں گے، اور امید یہ کریں گے کہ آپ کے ذہن میں جو اس سوالات آتے ہیں، ایسے سوالات کی وجہ سے جو شک آتا ہے، جو تھوڑا سا وہم پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک میلاد کا لفظ ہم سنتے ہیں کہ میلاد منانا، تو یہ کون سا لفظ ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتی ہے میلاد کی، تاکہ پتہ یہ چلے ہماری عوام کو بھی کہ میلاد اصل میں معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ دراصل میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ولادت سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جی، جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، برتھ کہا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ یوم لگا دیا جائے تو اس کا معنی ہوگا برتھ ڈے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے میلاد، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے میلاد اور النبی کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نبی کی ولادت، یعنی میلاد النبی جو بولا جاتا جی ہے۔ میلاد النبی جب کہا جائے گا تو مطلب ہوگا نبی کی ولادت۔ ٹھیک، چونکہ عام عرف میں میلاد النبی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے دن جی، محفل کا انعقاد کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح سے جلوس میلاد نکالنا۔ تو عرف عام میں یہ میلاد کا معنی ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں دو چیزوں کو حکم دیا ہے، ایک ولیمے کا اور ایک عقیقے کا۔ ولیمہ تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہوتا ہے، اور عقیقہ کب ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہوتا ہے۔ صحیح، بے شک۔ تو ہم آپ کی ولادت منا کر خوشی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، یہاں دو باتوں کا ہمیں پتہ چلا، ایک تو میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پیدائش، اور ساتھ ہی ساتھ منانا بھی کیوں چاہیے، یعنی ایک لاجیکل صرف ایک بات بتائی، باقی قرآن و حدیث کا بھی ہم ذکر سنیں گے کہ ہم کیوں نہ منائیں، کیونکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے خوشی منانی چاہیے عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، اور جو اسلام لے کر آئے ان کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو اگلا سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میلاد کا آپ نے ذکر تو کیا، تو کیا قرآن میں جو اصل ہے اسلام کی، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی یعنی کہ جو اہم قرآن کتاب ہے، سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس میں اصل اصول ہے، جس میں اسلام ہے، شریعت ہے، تو کیا قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے یا نہیں؟ جی بالکل، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، حضور رحمت ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں ارشاد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس پر رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اچھا، یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ بے شک۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ میں آپ کو ایک قول بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک تفسیر ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے۔ سبحان اللہ، صحابی رسول ہیں جی بالکل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔
اب آپ نے ذکر تو کیا کہ ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آپ نے بیان کیا کہ نعمت کا چرچا کرو، اس کا ذکر ہے، اور خوشیاں مناؤ، اس کا ذکر ہے، لیکن اصل میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بات چل رہی تھی میلاد کی، جی کہ میلاد کا ذکر کہاں ہوا؟ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا دیا کہ خوشی ہے تو خوشی منانے کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن بات یہ ہے کہ میلاد کا جو ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ میلاد کا ذکر میں جاننا چاہ رہا ہوں قرآن میں۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، صحیح، چونکہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے، بے شک، ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے والا چاہیے کہ یہ علم کہاں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض احکام وہ اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، بعض عبارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، بعض صراحت سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے دیگر چیزوں کا صراحت کے ساتھ ذکر یعنی موجود تو ہے، لیکن ہر شخص اس کو نہیں نکال سکتا، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے کہ اس کی آپ مثال لے لیں کہ نماز کا جو پورا طریقہ ہے وہ قرآن میں اگر کوئی دیکھا تو ذکر ہے، نماز کا تو ذکر ہے قرآن میں، لیکن نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، رکوع کی کیا ترتیب ہوگی، رکوع کیسے کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، تسبیح کیا پڑھنی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن بظاہر اگر دیکھے گا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں، یہاں سے کاٹے کہ کوہنی سے کاٹے، کہاں سے ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر یہ بات موجود نہیں ہے، یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن میں تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل علم حضرات جو فرماتے ہیں وہی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی ناظرین، کہ ایک عورت جو ہے ایک عالم دین کے پاس گئی، اور عالم دین سے اس نے کچھ سوال کیا اپنے کسی مسئلے کے بارے میں، تو اس عورت کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں میں جواب قرآن سے دوں یا امام شافعی علیہ رحمہ نے جو کہا ہے وہ جواب دوں؟ اللہ، اب آپ ذرا غور کیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن سے جواب دوں یا امام شافعی نے جو کہا وہ کہوں؟ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے کہ جو امام شافعی نے کہا ہے نا وہ جواب دو۔ اب حیران والی بات ہے کہ وہ تو قرآن سے جواب دے رہے تھے، ایسا کیوں؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے اس سے زیادہ بہتر اور صحیح امام شافعی نے سمجھا ہوگا۔ اللہ، تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ہر ایک یہ کہے کہ میں قرآن میں دیکھ کر اس پر عمل کرنے لگوں گا، حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے لگوں گا، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہے، ماشاءاللہ ہمارے مولانا ہشام الدین مدنی صاحب نے جو بتایا۔ اچھا، قرآن کا تو ذکر آپ نے کر دیا ماشاءاللہ، احادیث کے میں اس کے حوالے سے کہاں ذکر ہے، کچھ آپ بیان کر دیں ایک حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا جی، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہے، یعنی آپ کے کام سے، آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ میں حدیث کوٹ کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وُلِدتُّ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ، اللہ، یعنی اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ گویا آپ نے خود بتا دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ معمول ہے کہ عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے پیر شریف کو روزہ رکھ کے خود اپنا میلاد منایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا آپ روزہ رکھتے، اور فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ اب یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے تو آپ نے بیان کر دیا، اور دیگر صحابہ کرام کی زندگی میں بھی میلاد مصطفیٰ تو ذکر آئی ہوگی، یا حضور کی ولادت کے حوالے سے کوئی آپ کے کوئی محفل، کوئی جلسہ، یا کوئی ایسا ذکر آپ حدیث میں ملتا ہو؟ دیکھیے، ہر دور میں میلاد منانے کا طریقہ لگ رہا ہے، صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ میں سنا کہ میلاد کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ صحیح، اس زمانے میں تو حضور سامنے موجود ہیں، صحابہ حضور کی باتیں سنتے اور آپس میں ذکر کرتے، یہ بھی میلاد ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا تھا، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا تھا، حضور نے ایسے پانی پیا تھا، حضور نے ایسے کھانا کھایا تھا، یہ ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہی ہے۔ ہر دور میں طریقے الگ الگ ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اس پر حدیث بھی بتاتا تھا، یہ تو عقلی جواب ہو گیا، ایک نقلی جواب جسے کہتے ہیں، یعنی جو نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، چند صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، یعنی تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟
تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے، ماشاءاللہ، یعنی منا علینا بکا، جی، آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ اکرام نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے شک کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ معاملہ ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ جو لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اور محفل سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں ان پر فخر فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یعنی میلاد مصطفیٰ حضور کا ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرما رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ ماشاءاللہ، مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرما رہا ہے جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اب محفل میلاد ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی تو ہوتا ہے حضور کا ذکر، حضور کی ولادت کے واقعات، حضور کی زندگی کے عمل، آپ نے زندگی میں کیا عمل کیا، اس پہ ہمیں آپ نے زندگی میں کیا صحابہ کرام کو سکھایا، یہی تو ہوتا ہے میلاد میں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم آج کے وقت میں جو دیکھتے ہیں یہ جو عمل ہے آج کا، ہم جیسے کیونکہ آج میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے کہ گھروں کو سجایا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، ایک گھر نہیں بلکہ پورا محلہ، گلیوں کو سجا دیا جاتا ہے، یہ عمل تو پہلے نہیں ہوتا تھا، آج یہ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا لاجک چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو، جی، تھوڑا اپنے دماغ پر فوکس اگر کریں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کل جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے عام طور پر شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ سجایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، دولہا سجتا ہے، دلہن سجتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر کو سجایا جاتا ہے، ہر طرح کے اہتمام کیے جاتے ہیں، طریقے کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر اسی شادی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے، جب آپ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح فرمایا تو وہاں کیا تھا؟ حضور کے زمانے میں بالکل سادہ نکاح تھا، نہ وہاں سجاوٹ تھی، نہ اس طریقے سے جس طریقے سے عام طور پر معمولات کیے جاتے ہیں، کام کیے جاتے ہیں، وہ نہیں تھے۔ تو اب دیکھا جائے کہ وہ دور دوسرا تھا، یہ دور دوسرا ہے۔ ہر دور میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہے۔ اس دور میں کچھ کام کسی اور طریقے سے کیے جاتے تھے اور اس دور میں کام کسی اور طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ کام جائز ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں۔ تو اب اس دور کے مطابق خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو سجایا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، تاکہ خوشی کا اظہار ہو، دوسرے لوگوں کو پتہ لگے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے اور یہ سوال بھی چلتا ہے کہ اتنے گھروں کو سجایا جا رہا ہے، اتنے اس میں لوگ لاکھوں روپے بھی لوگ خرچ کر دیتے ہیں اس کے اندر، تو کیوں نہ ایسا نہیں ہو کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ بات تو سمجھیے، صحیح کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو صحیح ہے کہ اس کو لائٹ لگانے سے ٹھیک ہے کہ جشن ولادت خوشی ہے، لیکن کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اس کی کتنی دعا ملیں گی اور اس کا کتنا کام ہو جائے گا۔ کیا کسی غریب ہے اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا جائے، تو اس کی جگہ پر یہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں کہ میلاد منانے سے بہتر ہے، سجاوٹ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ صحیح ہے۔ دراصل کچھ لوگوں کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی ہوتی ہے کہ کیسے نہ کیسے میلاد کو روکا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا شعر بھی ہے، ذکر روکے فضل کاٹے، عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے 1 لاکھ کے فون سے، موبائل سے، وہ جلوس میلاد کی تصویر کلک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ اب اس کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ 1 لاکھ کے بدلے اگر وہ 20,000 کا فون استعمال کرتا اور باقی 80,000 سے غریبوں کی مدد کر دیتا، اور یہی معاملہ اس کے گھر میں جب شادی ہو تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے کیا کرے؟ سنت کے مطابق سادہ انداز میں نکاح کرے، باقی پیسوں سے دوسروں کی مدد کر دے۔ اور وہ خود اپنے بچے کی ولادت مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے پروگرام کرتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ اس پیسے کو بچا کر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دے۔ تو بہرحال معاملہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اور چونکہ آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو اگر آپ کے میلاد منانے کے لیے چاند اور سورج کی کمکمیں بھی بنا دی جائے تب بھی کم ہے۔ ماشاءاللہ، ہم تو صرف جو ہے دنیاوی خرچہ کرتے۔ اب یہ تو وہ ولادت کی بات آپ نے ذکر کی، لائٹوں کی ذکر کی کہ لائٹیں کہاں تھی اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، تو اس وقت جو وہاں موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، ستارے اتنے نیچے آ گئے، یہ لگتا تھا کہ ہمارے اوپر گر جائیں گے۔ یہ ستارے
یہ تو یہ کمکمے لائٹیں یہ بھی اس طریقے کی ایک قسمیں ہو گئی کہ بھئی لائٹیں کمکمے لگائے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو سوال کرتا ہے اسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس جو موبائل ہے, تمہارے گھروں میں جو یہ لائٹیں لگی ہیں, تمہارے گھروں میں جو یہ فرنیچر لگا ہوا ہے, اس کی جگہ پر تم ایسا کر لو, کسی غریب کی مدد کر دو. کیونکہ دیکھا جائے نا کہ دور کیا تھا, صحیح بات, تو اس دور میں تو کیا تھے, کچے مکان تھے, اسی سنت پہ عمل سادہ کر لیا لوگ جائے. تھے. اب تم بھی ایسے مکان میں رہو, صحیح بات. یہ اعتراض ان پر بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی, وہ یہ کہ جیسے یہ لائٹیں تو لگتی ہیں عام طور پر, اور جب بہت زیادہ لائٹیں لگتی ہیں پورا شہر بعض اوقات خوشی مناتا ہے, منانا بھی چاہیے. جب قرآن اور حدیث میں منع کہیں نہیں لکھا ہوا ہے نا, جب منع نہیں لکھا ہے تو خوشیاں منانے کا الگ الگ طریقے ہیں, جیسا آپ نے رہنمائی کی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا عورتیں بھی آتی ہیں, بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں عام طور پر, وہ نکلتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا جب ہمیں پتہ ہے کہ لائٹیں جب ہم گھروں کو سجائیں گے, محلے کو سجائیں گے, تو بے پردہ عورتیں بھی آئیں گی, تو ظاہر سی بات ہے یہ تو گناہ ہے بے پردہ نکلنا, غیر محرم کے ساتھ جانا. تو پھر کیا اس لیے نہ روک دیا جائے اس کو؟ دیکھیے, عورتوں کا جلوس میلاد میں جانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے, ہم بھی درست نہیں کہتے. اچھا. اسی طرح بے پردہ جلوس میں نکلنا یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھا جائے, مکھی اگر ناک پر بیٹھی ہو تو ناک کو نہیں کاٹا جائے گا, مکھی کو اڑا جائے گا. تو ان بری بدعات کو, ان برے کاموں کو روکا جائے اور جلوس میلاد کو شرعی تقاضوں کے مطابق نکالا جائے, اور بلکہ یہ کہنے کے بجائے کہ جلوس ہی نہ نکالا جائے, ان چیزوں کو روکا جائے. عام طور پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے شادیوں میں بھی, اب شادی کو کرتا ہے, اب اس میں بھی عورتوں مردوں کا اختلاط تو ہوتا ہی ہے, عورت مرد اس میں ملتے ہیں, اگر اب شادی دیکھا کو تو منع نہیں کیا جائے جاتا, تو نکاح ہی روک دیا جائے, نکاح نکاح ہونے بند ہو جائے, شادیاں ہونے بند ہو جائے. صحیح بات ہے کہ نکاح تو نہیں روکا جاتا, بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ جو غلط رسومات ہو رہی ہیں, جو غلط اگر کر رہا ہے تو ان کو روکا جائے, نہ کہ جو یہ کام ہے ان کو روکا جائے, بلکہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بات آئی جلوس میلاد کی, ماشاءاللہ, اور دھوم دھام سے ماشاءاللہ جلوس میلاد نکلتا ہے. اور اس مرتبہ بھی ناظرین انشاءاللہ تعالی ہمیں 1500 جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منانا ہے, اور جلوس میلاد بھی انشاءاللہ بڑے دھوم دھام سے نکالنا ہے. اس کا ذکر کے حوالے سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں نا, اس کا کیا جلوس میلاد منانا بھی کیا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, اس کے جواب میں آپ کو 2 طریقے سے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ جو چیز شریعت نے منع نہیں کی ہے, صحیح بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ حضور تمہیں جو دیں اسے لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو اب اس میں دیکھا جائے کہ منع کہیں نہیں آیا ہے. جب منع نہیں ہے, اب اہل علم اگر سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ اہل علم سمجھ گئے, اگر کوئی سن رہا ہے تو عوام کے لیے بھی عوام کے لیے ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث نے منع نہیں کی وہ منع نہیں ہے, جائز ہے. بہت سارے کام ہم کرتے ہیں, صحیح بات ہے, کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن جائز ہے وہ کام کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کا دوسرا جواب جس کی طرف میں آتا ہوں کہ جلوس میلاد کہاں سے ثابت ہے, آئیے میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ ایک شخص تھے ابو قتادہ اسلمی, جی, تو یہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے, اور جب ہجرت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہونے والے تھے, تو ابو قتادہ اسلمی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارا انداز تھوڑا انوکھا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس جو نیزے تھے جی, ان پر انہوں نے اپنے امامے جو ہے نیزوں پر باندھ لیا اور اس کا جھنڈا بنا لیا, پرچم بنا لیا, اور اس طریقے کے ساتھ یہ جلوس کی شکل میں مدینہ شریف میں داخل ہوئے. اور اس موقع پر بچیاں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا, تو گویا کہ ایک جلوس میلاد کی شکل میں صحابہ اکرام مدینہ شریف میں داخل ہوئے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں کیا تھے, نیزے تھے, اور نیزوں پر امامے تھے, جھنڈے تھے گویا کہ. سبحان اللہ. یعنی یہ جھنڈے کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, پرچموں کا بھی ذکر کر دیا کہ ہم جلوس میلاد کے موقع پر پرچم بھی ہم لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پرچم لگانا, جھنڈے لگانا, یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈے نصب کیے, جھنڈے لگائے. لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے, کیا میلاد منانا بدعت ہے؟ کیونکہ بدعت کو آپ جانتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں, کہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی, اب جو نئی چیزیں ہیں اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب یہ میلاد کے حوالے سے جو نئی چیزیں کی جا رہی ہیں, محفل کی جا رہی ہے, جلوس نکالے جا رہے ہیں, لائٹیں سجائی جا رہی ہیں, تو کیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لیں گے, تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.